اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 106۔ اس خطبے میں حضرت امیر المؤمنین نے زمانے کے حوادث کا تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو اپنی مخلوقات کی وجہ سے مخلوقات کے سامنے آیا ہے اور اپنی حجت و برہان کے ذریعے سے دلوں میں نمایاں ہے۔ اس نے بغیر سوچ میں پڑے ہوئے مخلوق کو پیدا کیا، اس لیے کہ غور و فکر اس کے مناسب ہوا کرتی ہے کہ جو دل و دماغ رکھتا ہو، اور وہ دل و دماغ کی ضرورت سے بری ہے۔ اس کا علم غیب کے پردوں میں سرایت کیے ہوئے ہے اور عقیدوں کی گہرائیوں کی تہ تک اترا ہوا ہے۔ اسی خطبے میں آگے حضرت امیر المؤمنین نبی کریم سے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ ایک طبیب تھے کہ جو اپنی حکمت و طب کو لیے ہوئے چکر لگا رہا ہو۔ اس نے اپنے مرہم ٹھیک کر لیے ہوں اور داغنے کے آلات تپا لیے ہوں۔ وہ اندھے دلوں، بہرے کانوں، گونگی زبانوں کے علاج و معالجے میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو استعمال میں لاتا ہو، اور دو ایسے غفلت زدہ اور حیرانی و پریشانی کے مارے ہوں کی کھوج میں لگا رہتا ہو، مگر لوگوں نے نہ تو حکمت کی تنویروں سے ضیاء اور نور کو حاصل کیا اور نہ علوم درخشاں کے چکماق کو رگڑ کر نورانی شعلے پیدا کیے۔ وہ اس معاملے میں چرنے والے حیوانوں اور سخت پتھروں کے مانند ہیں۔ اہل بصیرت کے لیے چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں اور بھٹکنے والوں کے لیے حق کی راہیں واضح ہو گئی ہیں، اور آنے والی ساعت نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی اور غور سے دیکھنے والوں کے لیے علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ لیکن تمہیں میں دیکھتا ہوں کہ پیکرے بے روح اور روح بے قالب بنے ہوئے ہو، عابد بنے پھرتے ہو بغیر صلاح و تقوی کے، اور تاجر بنے ہوئے ہو بغیر فائدوں کے، بیدار ہو مگر سو رہے ہو، حاضر ہو مگر ایسے کہ جیسے غائب ہو، دیکھنے والے ہو مگر اندھے، سننے والے ہو مگر بہرے، بولنے والے ہو مگر گونگے۔ گمراہی کا جھنڈا تو اپنے مرکز پر جم چکا ہے اور اس کی شاخیں ہر سو پھیل گئی ہیں۔ تمہیں تباہ کرنے کے لیے اپنے پیمانوں میں تول رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں ادھر ادھر بھٹکا رہا ہے۔ اس کا پیش رو ملت اسلام سے خارج ہے اور گمراہی پر ڈٹا ہوا ہے۔ اس دن میں سے کوئی تم میں سے نہیں بچے گا مگر کچھ گرے پڑے لوگ، جیسے دیگ کی کھرچن یا تھیلے کے جھاڑنے سے گرے ہوئے ریزے۔ وہ گمراہی تمہیں اس طرح مسل ڈالے گی جس طرح چمڑے کو مسلا جاتا ہے، اور اس طرح روندے گی جیسے کٹی ہوئی زراعت کو روندا جاتا ہے، اور مصیبت و ابتلا کے لیے تم میں سے مومن کامل کو اس طرح چن لے گی جس طرح پرندہ باریک دانوں میں سے موٹے دانے کو چن لیتا ہے۔ یہ غلط روشیں تمہیں کہاں لیے جا رہی ہیں، اور یہ اندھیاریاں تمہیں کن پریشانیوں میں ڈال رہی ہیں، اور یہ جھوٹی امیدیں تمہیں کاہے کا فریب دے رہی ہیں۔ کہاں سے لائے جاتے ہو اور کدھر پلٹائے جاتے ہو؟ ہر میعاد کا ایک نوشتہ ہوتا ہے اور ہر غائب کو پلٹ کر آنا ہے۔ اپنے عالم ربانی سے سنو، اپنے دلوں کو حاضر کرو۔ اگر تمہیں پکارے تو جاگ اٹھو۔ قوم کے نمائندوں کو تو اپنی قوم سے سچ بولنا چاہیے اور اپنی پریشاں خاطر میں یکسوئی پیدا کرنا اور اپنے ذہن کو حاضر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے حقیقت کو اس طرح واشگاف کر دیا جس طرح دھاگے میں پروئے جانے والے مہرے کو چیر دیا جاتا ہے، اور اس طرح اسے تہ سے چھیل ڈالا ہے کہ جیسے درخت سے گوند، باوجود اس کے کہ باطل پھر اپنے مرکز پر آ گیا اور جہالت اپنی سواریوں پر چڑھ بیٹھی۔ اس کی طغیانیاں بڑھ گئی ہیں اور حق کی آواز دب گئی ہے، اور زمانے نے پھاڑ کھانے والے درندے کی طرح حملہ کر دیا ہے، اور باطل کا اونٹ چپ رہنے کے بعد پھر بلبلانے لگا۔
लोगों ने फिस्क व फजूर पर आपस में भाईचारा कर लिया है और दीन के सिलसिले में उनमें फूट पड़ी हुई है। झूठ पर तो एक दूसरे से याराना गांठ रखा है और सच के मामले में बाहम कुदूरतें रखते हैं। ऐसे मौके पर आँखों की ठंडक होने के बजाय बेटा गैज़ व गज़ब का सबब होगा और बारिशें गर्मी व तपिश का कमीने में फैल जाएंगे और शरीफ घुटने घुटते जाएंगे। उस ज़माने के लोग भेड़िए होंगे और हुक्मरान दरिंदे। दरमियानी तबके के लोग खा पी कर मस्त रहने वाले और फ़कीर व नादार बिल्कुल मुर्दा होंगे। सच्चाई दब जाएगी, झूठ उभर आएगा, मोहब्बत की लफ्ज़ें सिर्फ ज़बानों पर आएंगी और लोग दिलों में एक दूसरे से कशीदा रहेंगे। नसब का मेयार ज़िना होगा, इफ़्फ़त व पाक दामनी निराली चीज़ समझी जाएगी और इस्लाम का लबादा पोस्तीन की तरह उल्टा उड़ा दिया जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।